ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں وفاقی حکومت نے فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے تعین اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے سابق آئی جی خیبر پختونخوا اختر علی شاہ کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دے دیا۔ فیض آباد دھرنا کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے دھرنے کی تحقیقات کے لیے خصوصی کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے 10 TORs بھی طے پا گئے ہیں اور کمیشن 2 ماہ کے اندر تحقیقات مکمل کر کے اپنی رپورٹ وفاقی حکومت کو دے گا۔ نگران وفاقی کابینہ کی منظوری سے TORs کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق تحقیقاتی کمیشن عدالتی احکامات کی روشنی میں انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ کمیشن کی سربراہی ریٹائرڈ پولیس آئی جی اختر علی شاہ کریں گے، جبکہ ارکان میں سابق آئی جی طاہر عالم خان اور ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ خوشحال خان شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق TLP اور اس کے بعد ہونے والے دھرنوں میں غیر قانونی فنڈنگ اور دیگر سہولیات دینے والوں کا تعین کیا جائے گا، جبکہ کمیشن فیض آباد دھرنے کے تناظر میں فتوے دینے اور پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی نشاندہی کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی تجویز کرنے کا بھی مجاز ہوگا۔ بات کرتے ہیں سائفر کیس کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کی اور محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس عامر فاروق نے شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ PTI کے چیئرمین اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف امریکی سائفر کو لیک کرنے کے الزام میں کارروائی جاری ہے۔ اب کچھ ریلیف کی بات کرتے ہیں۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری کے بعد پاکستان کو $71 کروڑ کی قسط دسمبر میں ملنے کا امکان ہے۔ IMF کی MD کرسٹالینا جارجیوا نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ امریکی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں کرسٹالینا جارجیوا نے کہا کہ پاکستانی حکام انتہائی مشکل حالات میں پروگرام پر عمل کر رہے ہیں، تاہم پاکستان کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا اہم مسئلہ ٹیکس کا ہے۔ ملک میں GDP کا صرف 12% ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے، جسے ہم نے 15% تک بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے۔ اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائے عامہ کی ہمواری میں حکومتیں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جدید دور میں پیش آنے والے چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ چین کی معاشی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ چین نے معاشی طور پر ترقی کر کے دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ سیاسی گرما گرمی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، پختہ سیاست سب کو کرنی چاہیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، 76 سال میں جو ہوا سب کے سامنے ہے، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرائیں، یہ مناسب نہیں، سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے صحافی کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلاول چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ہم نے 16 ماہ اکٹھے کام کیا ہے اور ہمارے تعلقات اچھے تھے اور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں لشکری رئیسانی کو نون لیگ میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں، ان کی شمولیت سے ہماری پارٹی کو تقویت ملے گی۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اصولی طور پر اعلان کیا کہ نون لیگ کی سیاست کا حصہ بنیں گے، آئندہ چند روز میں مزید پیش رفت ہو جائے گی۔ لشکر رئیسانی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا مشکور ہوں وہ ہمارے پاس آئے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ ملک کو بحرانوں اور مسائل کا سامنا ہے جو پارلیمانی عمل سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف بہترین سیاستدان ہیں، وہ امید ہے مسائل کا حل جانتے ہوں گے۔ نون لیگ میں شامل ہونے کا بہت جلد ہم فیصلہ کریں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں نثار کھوڑو کے حوالے سے۔ صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے۔ نثار کھوڑو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تھر پارکر کا جلسہ سب سے بڑا مانا جا رہا ہے، یہ پورے سندھ کا نہیں بلکہ 3 اضلاع کا جلسہ تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جلسہ لاہور کے جلسے سے بھی بڑا تھا۔
انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام دوستی کا ثبوت دے کر آگے بڑھی ہے۔ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے۔ لوگوں نے مانا ہے کہ اب مقابلے کا وقت ہے۔ کل چیئرمین پی ٹی آئی کو سلیکٹڈ کہتے تھے، اب نواز شریف کو بھی یہ لقب مل گیا۔ پاکستان کو سلیکشن نہیں، الیکشن چاہیے۔ صدر پیپلز پارٹی سندھ کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز کو مضبوط بنائے۔ ہم کبھی بھی ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد میں نہیں لڑے، لیکن الیکشن میں کامیابی کے بعد ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ مخلوط حکومت ضرور بنائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ان سے پوچھیں کہ وہ دور یاد کریں جب ان کے خلاف آپریشن ہوا۔ سب کو تاریخ یاد رکھنا چاہیے، بھولنی نہیں چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں یہ تمام پارٹیاں ایک ساتھ تھیں۔ آج آوازیں آ رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی دنیا سے خبر اور آپ کو بتاتے چلیں اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری ہیں۔ قابض فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر حملہ کر دیا، مزید 30 افراد انتقال کر گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر حماس کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ حماس نے غزہ کے الشفا اسپتال میں ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر رکھا ہے، جہاں حماس نے اسلحہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اسرائیلی حملوں کا جواز دیتے ہوئے امریکی انٹیلیجنس ذرائع سے بتایا کہ وہ اسرائیلی فوج کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب حماس نے وائٹ ہاؤس کے ریمارکس کو غزہ کے اسپتالوں میں مزید قتل عام کو ہوا دینے کے مترادف قرار دے دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق الشفا کمپلیکس میں مریض، عملے اور بے گھر شہریوں سمیت 2300 افراد کئی دنوں کی شدید لڑائی اور فضائی بمباری سے پھنسے ہوئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کے ٹویٹ کے حوالے سے آپ کو بتائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے بیان کا جواب دے دیا۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے، آپ نے سوال اٹھایا ہے تو جواب بھی سن لیں۔ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ میرے خاندان یا میں نے کبھی منہ نہیں چھپایا اور نہ ہی انگریز ایوب خان اور یحییٰ خان کی کاسہ لیسی کی۔ ہم نے گزشتہ 80 برس میں خضر حیات ٹرانا سے لے کر قمر جاوید باجوہ تک سب کی جیلیں بھگتی ہیں۔ نون لیگ کی رہنما نے مزید کہا کہ میرے والد نے بھٹو مرحوم کی سول آمریت میں جان دی، ضیاء آمریت میں مجھے 3 بار جیل جانا پڑا، مشرف آمریت سے لڑے، جیلیں کاٹیں اور جسمانی تشدد سہا۔ عمران خان، قمر باجوہ اور ثاقب نثار کا نقاب پوش مارشل لاء بھی بھگتایا۔ بطور وزیر اپنے کام پر ضمیر مطمئن ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما عامر محمود کیانی نے کہا ہے کہ اسد عمر سے رابطے میں ہیں، ابھی پارٹی میں آنے کا نہیں کہا۔ احتساب عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اسد عمر کے ساتھ طویل سفر کیا ہے، افسوس اچھے فیصلے نہیں کر سکے جو لیڈرشپ کو کرانے چاہیے تھے۔ عامر محمود کیانی نے کہا ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، عوام کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تحریک انصاف میں رہا اور تمام وسائل پی ٹی آئی کو دیے، اس کے لیے محنت کی، لیکن فیصلے غلط ہوئے تو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آئی پی پی بھی ساری پی ٹی آئی ہے اور فیملی کی طرح ہے۔ عامر محمود کیانی نے مزید کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں سب ایماندار ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، ہر دور میں ایسا ہوا۔ استحکام پاکستان پارٹی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کی بہتری کے لیے پوری پی ٹی آئی استحکام پاکستان پارٹی میں آ جائے۔ فواد چودھری سے کوئی اختلاف نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ سندھ کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، کراچی کو عام انتخابات میں فتح کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے حکمت عملی مرتب کر لی۔ شہر میں منتخب بلدیاتی نمائندوں کو ٹاسک دیا گیا ہے، تیزی کے ساتھ ترقیاتی کام کرائے جائیں، عوامی رابطہ مہم کو تیز کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سعید غنی نے بلدیاتی چیئرمین سے ملاقات کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی شہر میں قومی اسمبلی کی 10 سے زائد نشستیں جیتنے کے لیے پر امید ہے۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے پھر تعاون کر کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پیپلز پارٹی ضلع وسطی، کورنگی، شرقی، جنوبی اور غربی میں بھرپور قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی، جبکہ 19 نومبر کو ضلع وسطی بڑا پاور شو بھی کیا جائے گا۔ کراچی میں الیکشن کی ساری مینجمنٹ کی ذمہ داری اعلیٰ قیادت نے سابق صوبائی وزیر سعید غنی کو دی ہے۔ سعید غنی ساری حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ سعید غنی نے کراچی میں منتخب پیپلز پارٹی کے 13 ٹاؤن چیئرمینز کو ٹاسک دیا ہے کہ اپنے اپنے ٹاؤنز میں تیزی کے ساتھ ترقیاتی کام کرائیں اور عوامی رابطہ مہم کو تیز کریں۔
ذکر کرتے ہیں اب شیخ رشید کے حوالے سے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے سپریم کورٹ آمد کی موقع پر چلے کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب چلہ پورا ہو گیا؟ شیخ رشید نے جواب دیا کہ چلہ تو پورا ہو گیا مگر اس کے اثرات ابھی تک ہیں۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا کہ شیخ صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہتھیار ڈال دیے؟ شیخ رشید نے جواب دیا کہ اللہ کے فضل سے زندگی میں دوستی اور دشمنی دونوں ہی بھرپور نبھائی ہیں۔ آخر میں بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتاتے چلیں، امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے 2 افراد کے خلاف غزہ میں نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے پر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ مقدمہ امریکہ میں انسانی حقوق کے ایک گروپ کی جانب سے دائر کیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے خلاف دائر کی گئی ایک شکایت میں ان پر اسرائیلی حکومت کی غزہ میں نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو یارک میں قائم مرکز برائے آئینی حقوق نے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں، غزہ اور امریکہ کے فلسطینیوں کی جانب سے تینوں شخصیات کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس شکایت میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے متعدد رہنماؤں نے واضح نسل کشی کے ارادوں کا اظہار کیا اور فلسطینیوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔